ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما أنزل الله من کتاب۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں 7ویں سورۃ الاعراف کا یہ 18واں رکوع ہے جو اس وقت پڑھ کر سنایا گیا، جو 4 ہی آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کی شکل، بچھڑے کا دھڑ، اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا تھا اور نہ انہیں کسی راستے کی رہنمائی کر سکتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، اور وہ تھے ہی ظالم۔ ابھی جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، تو کہنے لگے اگر نہیں رحم فرمایا ہم پر ہمارے رب نے اور نہیں مغفرت فرمائی ہماری، ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب لوٹے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، انتہائی افسوس کرتے ہوئے، فرمایا کتنی بری خلافت کی تم نے میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں جلد بازی کی؟ اور حضرت موسیٰ نے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حضرت ہارون کہنے لگے اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، کہ تمہیں مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرا شمار ظالموں کے ساتھ نہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، کہ آپ ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ 4 آیات میں اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے پچھلے درس میں پچھلا رکوع جو مضمون تھا اس کا کچھ حصہ ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ عز و جل نے تورات عطا فرمانے کے لیے طور پر طلب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ 30 راتوں کے لیے آ کے وہاں قیام کریں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 30 دن کا تذکرہ کیا کہ 30 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آ جاؤں. لیکن پچھلے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے اس مدت کو 10 دنوں سے بڑھا دیا اور پھر وہ 40 دن ہو گئی. اب پیغمبر کے واپس آنے میں 10 دن کی تاخیر، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں. اور اس 10 دن کی تاخیر میں قوم میں موجود ایک شخص جس کا نام موسیٰ بن ظفر ہے، اس کا نام بھی موسیٰ ہے، نام اس کا موسیٰ بن ظفر ہے، سامرہ نام کے گاؤں کا رہنے والا ہے. اس لیے اس کا نام سورہ طٰہٰ میں، اس سورۃ شریفہ میں تو نہیں، لیکن سورہ طٰہٰ میں اس کا نام بھی سامری آیا ہے. یہ سامری جو نام ہے وہ چونکہ سامرہ گاؤں کا رہنے والا اس لیے اس کا نام سامری آیا، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے وہ موسیٰ بن ظفر ہے. اگر اللہ پاک نے اتنا موقع عطا فرمایا تو سورۃ طٰہٰ تک اللہ نے 16ویں پارے تک پہنچایا تو انشاءاللہ اس شخص کے بارے میں عجیب و غریب باتیں، اس شخص کا عجیب و غریب باتیں جو مفسرین نے جمع کی ہیں. اس میں ایک بات میں اشارے سے آپ کو بتا دوں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کی تشریح پھر عرض کریں گے، اللہ کی ذات پر حوالے ہے وہ، کہ یہ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ، بعض نے کہا چچا زاد بھائی، اور اسی سال میں پیدا ہوا تھا جس سال میں فرعون کا حکم تھا بچوں کو قتل کرنے. جیسے جناب موسیٰ کو اللہ نے اسی سال میں پیدا کیا اور ان کی والدہ کو حکم دیا کہ ان کو تابوت میں ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو. یہ شخص جو تھا جب یہ بھی پیدا ہوا اسی سال میں تو اس کی والدہ نے اس کو لے جا کر ایک سنسان غار میں رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ جیے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو مر جائے. غار میں ایک بچے کو، 2 دن کے بچے کو، 1 دن کے بچے کو کوئی چھوڑ دے تو ظاہری جو اسباب ہے اس کے اعتبار سے اس کے جینے کی کیا شکل ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا کہ اس بچے کی پرورش کے لیے اللہ نے جبریل کو مقرر کیا. کہتے جبریل انسانی شکل میں آ کے اپنے انگلی سے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس میں سے شہد نکلتا یا دودھ جو بھی نکلتا. اس کا مطلب یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو جبریل کی نگرانی میں پرورش پا رہا ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ فرعون کی نگرانی میں پرورش پا رہی ہے. تو فرعون جیسے جابر اور ظالم کی نگرانی میں جو پرورش پائے وہ اللہ کا کلیم اللہ، اور جو جبریل کی نگرانی میں پرورش پائے وہ سامری ہو جائے اور اتنے بڑے فتنے کا سبب بن جائے جو رکوع میں آگے آ رہا ہے. ہلکا سا اشارہ ہے لیکن کوشش کرے گا آپ کا خادم کہ انشاءاللہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تفصیلات. یہ بات میں نے ابھی عرض کیا، ورنہ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں. تو سامری جو ہے اس کا نام جو سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے تو وہ اس کے گاؤں کی مناسبت سے ہے. جو مفسرین نے لکھا کہ سامرہ نام کے گاؤں میں رہتا تھا یہ، اس کے ماں باپ، اور اس کا اصل نام جو ہے موسیٰ بن ظفر. بہرحال مضمون شروع ہوتا ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد سے مراد جب حضرت حق نے ان کو طلب فرمایا طور پر، اور 30 دن کے بدلے اللہ کے حکم سے وہ 40 دن وہاں رکنا پڑا. تو اس 10 دن کی پیغمبر کی غیر حاضری میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نے من خلیہم، خلی کہتے ہیں زیورات، اپنے زیورات سے اجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کے بچڑے. یہ ان کے پاس زیورات کہاں سے آئے؟ تو اس میں کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے قوم فرعون سے اس کو آریتن لیا تھا، اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ فرعون کی قوم جو ہے وہ تو غرقاب کر دی گئی اور وہ زیور ان کے پاس رہ گئے.
بعضوں نے کہا کہ ان کے اپنے زیور، جب یہ نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت مصر سے، اگر کوئی آدمی کو ہجرت کرنا پڑے اپنی جگہ سے تو وہ جو ضروری قیمتی چیزیں وہ لے گا نا اپنے ساتھ، اس کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، زیورات ہیں، جو قیمتی چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے بڑے بڑے سامان بوریا بستر لے کے تھوڑی نکلتا ہے جب اچانک ہجرت کرنا پڑے۔ تو ان کے اپنے زیورات جو بھی ان کے پاس تھے، وہ چاہے قوم فرعون سے لیے ہوئے تھے یا ان کے اپنے زیورات، جو بھی زیورات تھے، اب یہ قوم جو ہے یہ کھلے میدان میں ہے، اور ان کے زیورات جو ہیں وہ اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد یہ سامنے دیکھو، جس آدمی کی فطرت میں خناس ہو، خناس سمجھتے ہیں، وہ خناس جو قرآن شریف کی آخری صورت میں آیا، یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس جو ہے کسی کے آدمی کے دل میں رہے نا تو وہ اپنی اوقات بتا ہی دیتا ہے۔ شرارت اگر اس کے دل میں، فتنہ اگر اس کے دل میں ہے تو موقع دیکھتا ہے اور اپنی اوقات بتا دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ شخص جو تھا، بت پرستی پہلے سے اس کے ضمیر میں تھی، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے لوگوں کو ایک آئیڈیا بتایا، اور وہ یہ آئیڈیا تھا کہ دیکھو تمہارے اتنے سارے زیورات ہیں، سب کو اپنے اپنے زیور کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس وقت کے جو زیورات رہتے تھے ہمارے یہاں کیسا ہے، جیسے مہر میں ہم کیسے مہر باندھتے ہیں، ولیمہ ہمارا رہے گا 3-4 لاکھ روپے کا، اور مہر باندھیں گے 3 گرام 17 ملی گرام زیور، 3 گرام 17 ملی گرام، کم سے کم دیکھ تو لے کہ شرعی اعتبار سے جو حد ہے کم سے کم مہر کی، اس میں بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ مہر کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کل کوئی بات خراب ہو تو مہر جو ہے وہ، اور اس کے مد مقابل دوسرے زیورات جو واپس ملنے والے ہیں، پھر وہ 1 تولہ 2 تولہ، تو اس وقت کے زیورات یہ گرام اور ملی گرام کے نہیں رہتے، تو پاور کلو کے رہتے تھے۔ سونا جو تھا وہ پاور کلو میں ہوتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے زیورات تھے۔ تو سامری نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے زیورات کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، سب کے زیورات کی رسید بنا لیتے کہ آپ کا کتنا سونا ہے، آپ کا کتنا ہے، آپ کا کتنا ہے، اور یہ سب کو ملا کے اپنے اس کا ایک ڈلہ بنا لیتے ہیں، اور یہ ڈلہ جو ہے سب کے بڑا سا ڈلہ رہے گا، سب کے سامنے رہے گا، اور پھر جب موقع ہوگا الگ الگ کرنے کا تو اس کو پگھلا کے الگ الگ وزن کے حساب سے کر لیں گے۔ لوگوں کو اچھی لگی بات کہ بھائی ٹھیک تو بول رہا ہے، اس سے جو ہر آدمی اپنی تھیلی سنبھال رہا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس شخص کے ذہن میں بت پرستی تھی، اور آپ پچھلے رکوع میں یہ سن چکے ہیں، جب قوم موسیٰ کو اللہ نے دریا کے پار کر دیا تو ایک ایسی قوم جو بت پرست تھی، ان کو دیکھ کر انہوں نے اس کی خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا، یعنی بت پرستی کہیں نہ کہیں ان کے ذہن و دماغ میں موجود تھی۔ تو اب جب اس کو ڈلہ بنانا تھا تو ڈلہ بنانے کے بجائے اس نے گائے کے بچڑے کی شکل بنائی۔ اب گائے کی بچڑے کی شکل اس نے بنایا، اس میں جو سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ بہت زیادہ قابل قیاس معلوم ہوتی ہے، اور بعضوں نے دوسری وجوہات بھی لکھی کہ اگر کوئی بچڑا بڑا سا بنایا جائے اور اس کے منہ میں بھی سوراخ ہو اور اس کے پیچھے کے حصے میں بھی سوراخ ہو تو ظاہر ہے کہ ہوا جائے گی اور آئے گی تو اس میں سے آواز پیدا ہوگی۔ ایک شکل تو یہ تھی، لیکن بعضوں نے جو دوسری وجہ لکھی ہے وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کو بھی اچھی لگی۔ لیکن یہ جو سامری تھا نا کہ بہت چالو آدمی تھا، بہت ہی چالو آدمی تھا یہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کبھی وحی نازل ہوتی، جب وحی نازل ہوتی یہ دیکھتے رہتا تھا، حضرت موسیٰ پر بھی وحی نازل ہوتی، وحی لے کر آئیں گے جبریل، یہ جبریل کے ذمے ہے وحی کا لانا۔ ہر نبی کے پاس جبریل آتے تھے وحی لے کر، اگر جبریل وحی لے کر آئیں گے تو سامنے کھڑے رہیں گے نا، آزو بازو یا پیچھے تو نہیں کھڑے رہیں گے، سامنے کھڑے رہیں گے۔ یہ شخص جو تھا، اس کا دماغ جو چلتا پرزا تھا، یہ دیکھتے رہتا تھا کہ حضرت موسیٰ پر وحی آئی ہے تو جبریل یہیں سامنے ہی کھڑے ہوں گے نا، کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور جبریل آتے تھے تو صحابہ کو دکھائی تھوڑی دیتے تھے، ہر چند کے انسانی شکل میں ہوتے تھے۔ جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی میں حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے،
اب انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی جو صحابہ ہوتے تھے وہ کیفیتیں وہی کو تو دیکھتے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، یہ جبریل کو نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دو مرتبہ ایسا موقع بھی ہوا کہ گھر میں وہی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جبریل آئے میں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ کیا اس خاتون کی بھی تقدیر کہ اس فرشتوں کا سردار ان کو سلام کرے؟ میرے بھائیوں، وہ شخص جو تھا سامنے یہ دیکھتا تھا کہ جب وہی نازل ہو رہی تھی جبریل کہیں سامنے کھڑے ہوں گے، اب جب وہی ختم ہو جاتی تو وہ کیا کرتا تھا کہ سامنے کی جو زمین ہے اس کی مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اب یہ مٹی کا کیا ہے؟ یہ مٹی پائے جبریل سے لگی ہوئی ہے، فرشتوں کے سردار کا پیر اس مٹی سے لگا ہوا ہے، تو ظاہر اس کی برکت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہم لوگوں پر جو فتوے لگاتے ہیں نا، یہ تو مانتے نہیں۔ ابے ہم عقل کی بات مانتے ہیں، تم بے عقلی کی بات کرو تو وہ تو کوئی جاہل بھی نہیں مانے، ہم جب کو مانیں گے؟ برکت جو ہے وہ یقینی بات ہے، جو برکت کی چیزیں وہ برکت والی ہے، تو اس کو وہ جمع کر کے رکھتا تھا۔ اب جب اس نے یہ سونے کا بچھڑا بنایا تو مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نے اس مٹی کو اس کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب یہ سونا جو تھا ان لوگوں کا سب ایک دم حلال تو نہیں رہا ہوگا، اس میں مشکوک بھی رہا ہوگا، تو اب اس میں حرام حلال سب ملا ہوا اور اس میں پائے جبریل کی مٹی، اور اس میں سے گونگا ایسی آواز آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی آواز آئی تو آواز آنے سے آدمی کو مچل جانا چاہیے، آدمی کو پگلا ہو جانا چاہیے، اس پہ فدا ہو جانا چاہیے۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے کہ اس نے کیا کیا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، جسداً، اس کا ایک دھڑ تھا، جنلا بچہ کو نہیں، دھڑ تھا اس کا، لہو خوار۔ یہ خوار لفظ جو ہے، خوار، اس کا مطلب ہوتا ہے گائے کی آواز۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں سے کچھ چوں چاں بھو ماں کی ایسی آواز آنے لگی۔ دیکھو میرے بھائیو، ایمان جو ہے نا، ایک مومن کو اللہ عز و جل علم وحی سے نوازتا، اور علم وحی سے جس کا تعلق ہو، اس علم سے جو براہ راست اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے تماشے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان تماشوں سے مومن کبھی متاثر نہیں۔ یہ دنیا تماش گاہ ہے نا، یہاں پر شیطان بھی تو موجود ہے نا، شیطان موجود ہے، وہ بھی تو طرح طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا نا۔ یہاں پر جنات موجود ہیں جو بہت شرارتی مخلوق ہے، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، ان کی شرارتیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ جتنی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک نجس چیزیں ہیں جو ہدایت سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان کے تماشے چلتے رہیں گے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ صرف دو چیزوں کو جانتا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ ایک تو وہ معجزات جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ کرامات جو اللہ اپنے نیک بندوں کو، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہاتھ کی صفائی بتائے یا کوئی شوٹہ بازی کرے، جادو کا اثر بتائے، شیطانی طاقتوں کے اثر سے کچھ کر کے بتائے، مومن کبھی بھی اس سے متاثر نہیں، مومن کبھی۔ اب یہاں پر وہ اس میں سے آواز نکلنے لگی، اتخذوہ، انہوں نے اس کو تھام لیا، اس کو اختیار کر لیا، اس کی پرستی شروع کر دی۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، کیا بکان وہ تھے ہی ظالم، ان کی فطرت میں یہ بات تھی، وہ ظالم تھے ہی، اس لیے اس تماشے نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو قالوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تو، اور ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہم تو نقصان اٹھانے والے۔ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ بچڑا پرستی میں نہیں، پوری قوم نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں قوم مسلم، یہاں پر اللہ معاف فرمائے، پورے ملک کے لیول پر جب ہم غور کرتے ہیں، آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، تو امت مسلمہ میں قبر پرستوں کی تعداد زیادہ ہے، قبر پرستوں کی تعداد زیادہ ہے،
اور ان کی قبر پرستی نے اسلام کو انتہائی نقصان پہنچایا۔ تبلیغ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کی قبر پرستی ہے، اور قبر پرستی چونکہ اپنے اندر شرک ہے، اور شرک وہ ظلم ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب۔ لیکن بڑی تعداد آپ دیکھ لیجیے، ابھی ہے 12 ربیع الاول کا موقع، دیکھو اب کیا حال ہے، اور میلے اور یہ اور وہ۔ ابھی تاج آباد کا موقع گیا ہے، اس سے پہلے تو آپ کے یہاں بھی تھا نا، آپ کے یہاں سے اٹھ کے لوگ جاتے تاج آباد یہاں سے۔ یہ ساری پریشانیاں آپ دیکھیے پورے ملک کے لیول پر ان کی تعداد زیادہ۔ تو یہ قوم جو تھی، ساری کی ساری قوم جو تھی اس بچڑا پرستی میں نہیں آئی، بلکہ کچھ بیوقوف جن کی فطرت میں یہ تھا کہ کچھ ہونا چاہیے تماشا، ان کو وہ اچھا لگا اور انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب ان کو احساس ہوا، کس کو احساس ہوا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ یہ تو عجیب بدتمیزی کا کام ہے، کہ اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ کلیم اللہ کی واپسی، ولما رجع موسیٰ، اور جب لوٹے جناب موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غضبان اسفا، حضرت حق جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع فرما دی تھی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم بچڑا پرستی میں مبتلا ہو، یہ خیال رہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو خبر دے دی تھی۔ جب تشریف لائے، جب رب نے فرمایا تھا تو اس میں کیا غلط ہو سکتا تھا؟ دیکھا تو قوم کا واقعی حال ہے، یہ بچڑا ہے اور اس کی پرستی کر رہے ہیں۔ عجیب، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برسہ برس تک جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم پر جو محنت کی تھی، اس قوم کے چند نادانوں نے اور جاہل لوگوں نے اس پوری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ پوری قوم موسیٰ جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ وہ تھا جو اس بچڑا پرستی میں لگ گیا، اور دوسرا حصہ وہ تھا جس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بچایا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی حضرت حق کی طرف سے، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی کہ مجھے اللہ نے تورات عطا فرمائی، مجھے اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اس تورات کو ان کے لیے اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، مجھے اس انعام کو لے کر جانے کے موقع پر وہ ظالم مجھے اس حال میں ملے گی کہ بچڑا پرستی کر۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب حضرت موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف انتہائی غضبناک، انتہائی غصے کی حالت میں اور بہت ہی افسوس کرتے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، فرمایا تم نے میری بات بہت ہی بری نیابت لی۔ پھر آپ کو پچھلا رکوع یاد دلا دوں کہ پچھلے رکوع میں آخری حصے میں یہ مضمون آیا تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ جب تشریف لے جانے لگے طور پر، تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو یہ بات حکم فرما کر گئے کہ میرے پیچھے تم میری خلافت کرو گے اور قوم کی دیکھ بھال کرو گے، اور ان کو کسی بھی برائی میں مبتلا مت ہونے دو۔ حضرت موسیٰ نے آ کر کہا کہ بہت ہی بری خلافت کی، بہت ہی بری نیابت کی تم نے میری۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی؟ ارے اب میرے رب نے مجھے بلایا تھا، اس نے مجھے اور 10 دن روک دیا، 10 دن کا فرق پڑا، اور تم نے اتنا کچھ کر ڈالا۔ اس نے کہا اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں عجلت کر ڈالی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یہ الواح میں نے پچھلے ہفتے میں نے کسی اور درس میں کہا، الواح جو ہے یہ لوح کی جمع ہے، جیسے لوح محفوظ، الواح اس کی جمع ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور الواح تختیاں۔ اس کا معنی یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ کو جو تختیاں اللہ کی جو تورات شریف عطا فرمائی تھی، وہ کسی تختی پہ لکھی ہوئی کتاب اللہ نے دی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ ظاہر جب اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ تو اس دنیا کی چیز تھی نا، اس دنیا کی چیز تھی۔ اگر وہ اس کو محفوظ رکھتے تو جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس امت مسلمہ نے جنت کے 2 یاقوتوں کو محفوظ رکھا، یہ اس امت کا کمال ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ الحمدللہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آج کوئی حجر اسود کو دیکھے،
مقام ابراہیم کو دیکھے گویا وہ جنت کے یاقوت کو دیکھ. اور اس کے بعد آج بھی حفاظت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ حفاظت سے ہے. لیکن اس قوم کو جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ لائے ان تختیوں کو، معاملہ یہ آ گیا تھا کہ موسیٰ بہت غضبناک اور ناراض ہوئے اور تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا. وہ القت الواح، تختیوں کو رکھ دیا. وہ اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ. دیکھو راس کہتے ہیں سر، راس جو ہے سر کو کہتے ہیں، اسی جمع رؤوس ہے. فرمایا وہ اخذ برأس اخیہ، اور اپنے بھائی کو ان کے سر سے پکڑا، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچتے ہوئے. اس لیے بعض ترجمہ نگاروں نے سر کے بدلے اس کو سر کے بال ترجمہ کیا ہے. لفظ جو ہے وہ راس ہے، لفظ جو ہے وہ راس ہے. راس کا مطلب سر ہوتا ہے، لیکن اب یہ سر پکڑ کے کسی کو نہیں کھینچا جاتا. کسی کو کھینچنا ہو اپنے طرف تو پھر اس کے سر کے بال پکڑ کے. اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے عمر میں 3 سال زیادہ تھے، بڑے بھائی تھے وہ، لیکن غضبناک اتنے تھے جناب موسیٰ کے. کیوں غضبناک تھے؟ اللہ کی توحید کا معاملہ تھا، اللہ کی ذات عالی کی شان میں گستاخی کیا تھا قوم نے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اس لیے ہے کہ موسیٰ کو جتنا غصہ آتا. اب یہاں ایک مضمون سمجھ لیجیے آپ کہ مومن کو غصہ نہیں آتا یہ کہنا بیکار کی بات. مومن کو غصہ آتا ہے، مومن کو غصہ آتا ہے. اور ایسی بات جس پر غصہ آنا چاہیے اس پر بھی غصہ نہ آئے تو پھر ہمارا ایمان کو سے کام کا بھائی، ایمان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا غصہ ہونا، ناراض ہونا جو ہے احادیث مبارکہ میں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے معاملے میں کبھی ناراض ہوتے نہیں تھے. کسی نے کتنی بھی بڑی تکلیف پہنچا دی، کتنی بڑی بھی اذیت پہنچا دی، آپ کبھی ناراض. الفاظ ہیں عائشہ کے لیے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حدود کے معاملے میں کبھی کسی کو معاف کرتے نہیں. آپ کو جو غصہ آتا تھا وہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کے احکام آپ کے سامنے ٹوٹ جائیں تو آپ جب غصے میں آتے تھے تو شمائل ترمذی وہ کتاب ہے جو پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی کا پورا نقشہ کھینچا. تو آپ کو جب کسی بات پر غصہ آتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ تمتما جاتا، چہرہ جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا تھا غصے کی وجہ سے. اور آپ کے ماتھے پر ایک رگ تھی، ماتھے پر ایک رگ تھی، وہ رگ پھول جاتی تھی، وہ رگ پھول. نارمل اس نے ماتھا، لیکن جب آپ کو کبھی زوردار غصہ آتا تھا تو وہ رگ جو تھی وہ پھول جاتی تھی، چہرے کا رنگ ہم دیکھ کر ہی سمجھ لیتے تھے کہ آپ انتہائی ناراض. مثلا جب ایک شخص کے بارے میں آ کر کسی نے خبر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق، راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ ٹیکس لگائے بیٹھے ہوئے. جیسے ان کو یہ خبر دی گئی آپ کو کہ ایک شخص نے 100 طلاق دے دیا تو آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیکے سے ہٹ گئے، چہرہ تمتما گیا اور صحابہ نے سمجھ لیا کہ انتہائی ناراض. اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اور پھر آپ نے فرمایا 3 طلاق کے ذریعے اس کی بیوی الگ ہو گئی اور 97 طلاق کا اس کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دیا. معاملہ کیا تھا؟ آپ کی ذات کا نہیں تھا، اللہ کے احکام کے کھلواڑ کا. اللہ نے طلاق کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تو اس طریقے کو چھوڑ کر منمانی اختیار کرتے ہو. گویا ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ. اور تمہاری امت کا بہت بڑا طبقہ یہی ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد مسئلے پوچھتے، راستہ نکال دو. یعنی ہم نہیں بدلیں گے، آپ شریعت کو بدل. استغفر اللہ معاذ، ابھی تم بدلو. شریعت
یہ تو ختم ہو گئی، الیوم اکملت دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل کر دی گئی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر، اب تم کو اپنے آپ کو اس شریعت کے اعتبار سے بدلنا۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، آئے، لیکن کب؟ اللہ کی حدود میں۔ ہمارا سارا غصہ ہم کو آتا ہے ہماری ذات سے، ہمارا کوئی نقصان کرتے، جیسے مثال کے طور پر عام بات ہے، ہمارے بچے جب ہم فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے کبھی اگر بستر پہ پڑے رہیں اور ان کا ٹیوشن کا وقت ہوگا تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے، ٹیوشن نہیں کیا ابھی تک، آتا ہے نا غصہ، ٹیوشن نہیں کیا ابھی تک، اتنے پیسے دیتا ہوں حرام کا پیسہ آتا ہے، لیکن وہی بچہ نماز فجر چھوڑ کے پڑا رہتا ہے، اس پر ہم کو بالکل غصہ نہیں آتا۔ کہا تمہارا اسلام کا ہے کہ مسلمان کا ہے کا اسلام؟ اپنی ذات کے لیے وہ ٹیوشن نہ جائے تو ہم کو غصہ آ جائے، وہ اسکول نہ جائے تو ہم کو غصہ آ جائے، وہ LCC کے پریڈ میں نہ جائے تو ہم کو غصہ آ جائے، لیکن اگر وہ نماز کے لیے نہ آئے تو ہم کو کوئی شرم اور حیا بھی نہیں، اس نے ورد چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اس پر ہم کبھی غصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سوچ کو بدلنا پڑے۔ ہاں، جب کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ آ جائے تو قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائے، اپنی ذات کے لیے غصہ آ جائے غصہ پی جائے، پھر اس کا بدلہ نہیں لیتے، لیکن اللہ کی حدود کے معاملے میں کوئی رہے اس کو بالکل نہیں چھوڑے۔ بہرحال حضرت موسیٰ بہت غصے میں بھرے ہوئے تھے، بھائی کا سر کا بال پکڑا، کھینچا اپنی طرف، قال ابن ام، قال ابن ام، حضرت ہارون نے جو بات کہی، انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، سگے بھائی ہیں، ایک ہی اماں ایک ہی ابا ہیں دونوں کے، لیکن بجائے اے میرے والد کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور وہ تو یہاں تک آ گئے تھے کہ مجھے قتل کرتے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کیسے نہیں روکا ہوگا اس کام سے، یقینی طور پر روکا ہوگا، لیکن جب بڑی تعداد ہو گئی سامنے کے کہے پر بیٹھنے والوں کی تو وہ اس طرح حضرت کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا انہوں نے کہ دیکھو ہم جو کر رہے ہیں کرنے کو، لیکن ہم کو قتل ہی کر دیں گے۔ تو حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقالوا یقتلوننی، اور قریب تک وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، میرے بھائی مجھے ظالموں کے ساتھ شمار مت کرو۔ انہوں نے جو ظلم کیا، جو گناہ کیا، جو اللہ کے حکم کو توڑا، میں نے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی، یہ نہیں مانا، مجھے ان کے ساتھ شمار مت کرو، میں ان سے بالکل بری ہوں۔ اب آخری آیت آج کے درس کی، اس آیت شریفہ میں جو مضمون ہے ذرا اسے کی، قال رب اغفر، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، یا میں استغفار کرتا ہوں تینوں طرح ہوں۔ جب موسیٰ نے کہا قال رب اغفر لی ولأخی، ہم میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما۔ یہ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت چاہنا، اور میرے بھائیو استغفار کا پروویژن اس شریعت مطہرہ میں عجیب و غریب چیز ہے، آپ اس مضمون پر کبھی غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو دعائیں سکھلائیں، قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو سکھلائیں۔ میرے بندوں مجھ سے اس طرح سوال کرو، مجھ سے رزق اس طرح مانگو، مغفرت اس طرح مانگو، ساری چیزوں کو، اولاد اس طرح مانگو، دشمنوں پر مدد اس طرح مانگو، ساری دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں۔ دو دعائیں جو اپنے نبی کو خاص طور سے سکھلائی رب کائنات نے، ان دونوں دعاؤں پر امت کی خاص نظر ہونی چاہیے۔ ایک دعا اپنے نبی سے فرماتے ہیں وقل رب زدنی علما، وقل، قل کے ساتھ جو آتا ہے اس کا مطلب ہے اور آپ کہیے وقل رب زدنی علما، اور آپ یہ دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔
وہ نبی کی ذات کہ اللہ نے اپنے علم کا سب سے وافر حصہ کسی کو عطا فرمایا تو وہ رسول اللہ کی ذات۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی انباء الغیب، غیب کی خبریں جتنی اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر فرمائی کسی دوسرے نبی کو نہیں۔ اتنا علم، سب سے وافر علم اللہ نے اپنے نبی، اور اس کے بعد یہ دعا سکھلا رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں بھی دعا کیجئے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ جب نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہم تو علامہ دہر ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم آ گیا کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیو، علم جو ہے یہ معرفت کا ذریعہ ہے، علم اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ علم جو ہے وہ نبی جب اس کی دعا کریں کہ میرے علم کو بڑھا دے تو امت تو بدرجہ اتم اس کی حقدار ہے کہ اللہ سے علم کا سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہے۔ ورنہ علم جو ہے بعض اکثر علوم جو ہیں، ابھی آج کے زمانے میں علم حاصل کیا جاتا ہے روپیہ کمانے کے لیے، پہلے کے زمانے میں علم حاصل کیا جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، انسان بننے کے لیے۔ آج کا علم جو ہے پورا علم جو ہے وہ پوری کی حدود جو ہیں پیسہ کمانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ یہ علوم دنیا کی بات ہے، اور علم دین کا ماشاءاللہ کیا کہنا۔ اب علم دین حاصل کر کے اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے علم دین کو ہرگز الزام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ آدمی مجرم ہے جس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ لیکن علوم دنیا جو ہے وہ تو 8ویں کے پہلے کون سی برانچ میں جانا ہے، کیا بننا ہے، آج کل کس کی زیادہ ضرورت ہے، انجینئر ہونا کہ ڈاکٹر ہونا کہ فلانا ہونا، پھر اس میں وہ نیٹ لا دیا اس میں، اور نیٹ میں دنیا بھر کی چیٹ لا دیا، دنیا بھر کے کیا تماشا ہے۔ یعنی علم جو ہے چونکہ یہ علم دنیا ہے تو پورا تماشا بنا ہو۔ ارے ہم نے بھی پڑھا ہے بھائی، ہم نے کوئی جاہل لوگ بھٹا صاحب تھوڑی ہے بھائی، اور ہمارے وقت میں بھی الحمدللہ لوگ ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، انجینئر ہوتے تھے، اور اتنے سلیقے کے ہوتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یہ آج کا پورا ایجوکیشن جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، بغیر ٹیوشن کے کوئی بچہ پاس نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں کہ ہم اگر اسکول میں 1000 بچے ہوتے تھے تو اس میں سے کوئی 1-2 بچے پیسے دولت مند کے جو ہوتے تھے وہاں ٹیوشن ہوتی تھی، باقی 998 بچے الحمدللہ اسکول کی پڑھائی سے پاس ہوئے ہیں، اور آج بھی اللہ کا نام لے کے چیلنج کر سکتے ہیں جو ٹیوشن سے پڑھ کے آئے وہ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنی اچھی انگریزی ہے، کتنا اچھا حساب ہے، دیکھیں آپ سمجھے۔ بہرحال میں علم دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور علم دین جو ہے رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اور دوسری دعا جو اپنے نبی کو سکھلائی وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر یہ قل کے ساتھ، قل جہاں آتا ہے اس سے مراد آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حق جل مجدہ نے اپنے نبی کو 2 دعائیں سکھلائیں، ایک تو یہ دعا کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اور دوسری یہ دعا کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، اس لیے کہ آپ ہی سب سے پاک ہیں۔ یہ 2 دعائیں اگر نبی کے لیے ضروری ہے تو نبی کی امت کے لیے کتنی ضروری ہوگی اس وقت۔ وہ ذات جو شافع محشر ہے، جن کی شفاعت کی بنیادوں پر نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے کے جنت میں پہنچا دیں گے، اس شافع محشر کو رب کائنات دعا سکھلا رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ۔ یہ مزاج قرآنی ہے، جب تم قرآن پڑھے امت تو اس کو یہ خیال آئے گا کہ جب نبی کو یہ دعا سکھلائی گئی تو میرے لیے کتنی ہے، ظاہر ہے میرے لیے سکھائی گئی ہے نا، نبی کو میرے لیے سکھائی گئی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے، وَلِأَخِي، اور میرے بھائی کو، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل عطا فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں جب اللہ کا کلیم اس طرح دعا کر رہا ہے تو ہم تو ان پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی کتنا زیادہ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ روزانہ کے جو آپ کے اذکار ہیں، اس کے پہلے بھی کبھی کبھی بولتا رہوں، پھر میں آپ سے
قرآن شریف کی تلاوت کو آپ دانتوں سے پکڑ لیجیے. کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم نے قرآن شریف کی تلاوت نہ کی. کم سے کم ایک پارہ. بہت آسانی سے ایک پارہ پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. یار 24 گھنٹے میں سے تم 20 منٹ اپنے رب کے کلام کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اس روزی کے لیے اور اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مٹی میں مل جائے گا، جو قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے، اس جسم کے لیے پورا 24 گھنٹہ تم نے وقت کر دیا. اس میں سے 20-25 منٹ اللہ کے کلام کے لیے نہیں وقت کر سکتا امت کرو تو کم سے کم ایک پارہ نہیں ہوتا. بعض لوگ بہت دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں بیچارے، آدھا پارہ، پاؤ پارہ. ارے بابا ایک رکوع. کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم نے اللہ کے کلام کی زیارت ایک بار، اور اس کے ساتھ ہی کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دیکھو جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ اس کے ساتھ شامل ہے. ایک دوسرے کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ درود شریف. کم سے کم کوئی 200 مرتبہ پڑھ لے اس کی تقدیر ہے. کم سے کم 100 اور کم سے کم 100 مرتبہ استغفار. استغفار میں بھی 2 استغفار کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سید الاستغفار کہلاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو سورہ انبیاء کی آیت ہے. جن الفاظ سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے استغفار پیش فرمائی تھی اور رب تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما. تو یہ سید الاستغفار ہے، سب سے بہتر استغفار. جیسے درود شریف میں سب سے بہتر درود شریف درود ابراہیم. اب اس کے بعد خالی صلی اللہ علیہ وسلم بولا جائے، یہ بھی درود. اور ورنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ چھوٹا سا درود اس کا. تو استغفار میں سید الاستغفار میں ایک اور استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس میں اللہ کی اسماء مبارکہ، خالی آپ استغفر اللہ بھی کہیں. استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کتنے سلام انگلت سلام ہیں. امی عائشہ کو جو دعا انہوں نے سکھلائی، جو لیلۃ القدر کے بارے میں جو امی عائشہ نے پوچھا تھا، کتنی چھوٹی سی دعا، کتنی چھوٹی سی دعا. میرے بھائیوں ہمیشہ خیال رکھو، استغفار جو ہے اس کو لازم کرو. ان استغفاروں میں ایک استغفار جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار کے بارے میں ترمذی میں ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کبھی اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا بھی گناہ کیا تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. اتنا قیمتی استغفار ہے. یہ خیال رہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف اور کم سے کم 100 مرتبہ استغفار. اور اس کے بعد جتنا زیادہ ہو، استغفار ایک ایسی چیز ہے تمہاری ساری ضروریات کی کفالت کرنے والی چیز ہے. تمہاری رزق میں برکت ہو، تمہاری صحت میں برکت ہو، تمہارے رشتہ داروں میں، اور اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے، اس لیے کہ بہت ساری پریشانیاں ہماری گناہوں کے سبب آتی ہیں اور استغفار اس سے معافی ہے. اب اگلے ہفتے کے لیے ایک اعلان یہ کہ اگلے ہفتے درس جو ہوگا وہ سیرت النبی پر ہوگا. اس اعلان کے ساتھ ایک بات عرض کروں، آپ کو 18واں رکوع آج سنایا گیا، 19واں رکوع جو ہے اس کی آخری آیت اور 20واں رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھری. اس لیے باقاعدہ درس ہوگا 19ویں رکوع پر، لیکن وہی درس خود بخود سیرت النبی کا بھی درس ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر؟ دعا کریں اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین